بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری ہیلتھ اینڈ پلس کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت بہتر چل رہا ہوگا۔ ہم نے رمضان کے دوران کئی ایک پروگرام کیے، آپ کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا، بہت سے سوالات آئے۔ ان میں ایک سوال جو تھا وہ تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کچھ لوگوں کو رمضان میں کمزوری فیل ہوتی ہے، اور خاص کر جو مرد حضرات ہوتے ہیں کہ ان کو جو مخصوص کمزوری فیل ہوتی ہے وہ شاید بڑھ جاتی ہے۔ یہ ان کا سائیکالوجیکل افیکٹ ہوتا ہے روزے کا، یا اس کا واقعی یہ اس طرح کا کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ انہیں وظیفہ زوجیت ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ممتاز طبی معالج اور وفاقیہ طبہ پاکستان کے سیکریٹری جنرل حکیم سید مشرف علی زیدی موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر جی، بہت سے سوالات آئے اور ان میں سے ہم آئندہ ایک دو اور پروگرام مختلف 2-3 سوالات جو کثرت سے آئے ہیں نا ان پہ کریں گے نا۔ ایک ان میں سوال یہ بھی تھا کہ ظاہر ہے یہ ایک جبلت ہے، میاں بیوی کا تعلق جو باہمی تعلق ہوتا ہے، اور رمضان کے دوران پھر شیڈول بھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین بھی تھکی ہوتی ہیں، بندہ بھی سارے دن کے روزے سے اور کام سے آتا ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ نے وہ ایک کشش رکھی ہے دونوں فریقین کے درمیان، تو اس میں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ویکنس فیل ہوتی ہے۔ وہ تو کیا اس کا کوئی ذہنی اثر ہوتا ہے وہ محض روزے کا، یا واقعی کمزوری جسم میں آ جاتی ہے؟ اگر آ جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ شہزاد بھائی، روزہ ہم پر فرض ہے جی بالکل۔ ہمارے ہاں ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم روزے کو عذر بنا لیتے ہیں۔ بہت سارے دفتری احباب جو ہیں وہ کام سے کتراتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزے کو ڈھال بنا لیتے ہیں، حالانکہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ وہ دنیاوی کاموں سے عذر اختیار کر لیتے ہیں کہ جی میں ان کا مزاج بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، جی روزہ رکھا ہوا ہے، جی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح نا ازدواجی تعلقات بنانے کے لیے وہ روزے کو ڈھال بنا لیتے ہیں کہ جی ہم نے کیونکہ صبح روزہ رکھنا ہے، بیوی بھی کہہ دیتی ہے روزہ رکھنا ہے جی ہم نے صبح، تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ مرد بھی جو ہے پہلے سے کمزوری کے شکار ہوتے ہیں تو وہ لیتے ہیں صرف ایک ایکسکیوز کے طور پر۔ ایسا نہیں ہے، اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ یہ وظیفہ ادا کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں تو پھر اپنا علاج کرائیں، پراپر علاج کرائیں کسی مستند کوالیفائڈ طبیب سے۔ جنرلی میں آپ کو جو چیزیں بتاؤں گا تو آپ یہ جس طرح سے آپ کی پہلے روٹین ہے، سردیوں کی جو روٹین ہے، جو گرمیوں کی روٹین ہے، آپ اسی کے مطابق اپنا وظیفہ ادا کریں۔ اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو وظیفہ ادا کرنے کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے تو آپ پہلے سے ہی آپ کمزور ہیں، اس میں روزے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اچھا، پھر بھی میں اگر آپ ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کر لیں جی کہ تخم لنگا، تخم بالنگو بولتے ہیں اس کو، وہ 1 چمچ رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو کے رکھ دیں کہ وہ فلفی ہو جائے اور پراپر اس کو صبح جب آپ اپنا سحری کریں تو اس کے بعد ایک گرم دودھ کے اندر، اگر آپ ڈائبٹک نہیں ہیں تو چینی، گڑ یا شکر مکس کریں اور وہ تخم بالنگو اس میں شامل کر لیں۔ وہ آپ نے سحری کے بعد کھانا ہے، اپنا کھانا وغیرہ سحری کا کھا کے وہ ہاں جی سحری کے بعد لینا ہے۔ نیند اپنی لازمی پوری کرنی ہے اور نارمل سحری لینی ہے۔ اگر آپ ڈائبٹک نہیں ہیں تو آپ اس کو چینی اور گڑ کو بڑھا سکتے ہیں، شکر کو نا تعداد کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں سحری کے وقت۔ افطاری میں بھی اور سحری میں بھی آپ نے ایک لازمی کام کرنا ہے جس سے آپ کی مردانہ قوت میں اضافہ ہوگا، انرجی آپ کی بحال رہے گی۔ اچھا، اور افطاری کرنے کے بعد نکات بھی نہیں ہوگی، اور وظیفہ آپ جس طرح سے پہلے ادا کرتے ہیں اس طرح سے ادا کرتے رہیں گے۔ وہ ایک سادہ طریقہ ہے، آپ جو کھجور گھر میں لاتے ہیں، جو ان سی بھی قسم ہے، وہ اجوا ہے، زادی ہے، اصیل ہے، جو بھی لاتے ہیں، ایک کھجور کو کاٹ لیں، اس میں گٹھلی نکال دیں اور مورنگا پاؤڈر ایک چٹکی اس میں رکھ دیں۔ اچھا، وہ جو افطاری کے وقت رکھیں وہ آپ نے سحری میں کھانی ہے، اور جو سحری میں رکھیں ایک کھجور کے اندر مورنگا کا ایک چٹکی، وہ آپ نے افطاری میں اچھا، یعنی 12 گھنٹے اس کے اندر رہنا چاہیے، اس کے اندر رہے گا تو وہ ہوگا۔ یقین کریں کہ آپ دعائیں دیں گے۔ اچھا، ہاں جی، آپ کا رمضان بھی بہترین ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک خاص ہمارا نسخہ ہے، آپ ٹھنڈا پانی بالکل چھوڑ دیں، کولڈ ڈرنکس بالکل چھوڑ دیں، اور افطاری کے وقت خربوزے کے بیج کی سمودی پینا شروع کر دیں۔ اچھا، خربوزے کے بیج عام مل جاتے ہیں وہ تو، خربوزہ لائیں،
پنساری سے نہ لیں. اچھا وہ نہیں خربوزہ آنے والا ہے بالکل. آ گیا جی بلکہ مارکیٹ. خربوزہ لیں, خربوزے کا پھل کھائیں پہلے, اور وہ جو اس کے بیج ہوں ان کو صاف کر کے اس کو پانی ڈال کے 2 چمچ 1 گلاس کے لیے کافی ہیں. اچھا اس کو شیک کریں, شیک کر کے چھان کے اور وہ آپ پی لیں, یقین کریں آپ دعائیں دیں گے. اچھا یہ کس وقت لیں؟ کسی وقت؟ یہ افطاری کے لیے بتا رہا ہوں میں. اچھا افطاری کے لیے, مطلب افطاری میں جو آپ شیک وغیرہ یہ لیتے ہیں یہ بند کر دیں بالکل. اچھا. اور نہ آپ کولڈ ڈرنکس لیں نہ یہ دوسری چیزیں لیں, یہ ان بیجوں کی سمودھی لینا شروع کریں. اچھا آپ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں جو آپ کا سوال ہے, جو آپ کا ٹاپک ہے. اچھا جی ٹھیک. تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی جو ناظرین کو اور مزید جو چھلکے کو استعمال نہ کر سکے کو بیجوں کو, وہ کالے چنے کی چاٹ شروع کر دے. اچھا مطلب وہ دہی بھلے اور سموسوں وغیرہ کی بجائے گھر میں بنی ہوئے کالے چنے کی چاٹ شروع کر دیں. اچھا وہ یقین کریں اس سے بھی قوت بہت ڈبل ہو جاتی ہے. اچھا. اور وہ کالے چنے لینے. اس کے علاوہ ایک اور زبردست ہے کہ اگر آپ تبخیر معدہ وغیرہ کے شکار نہیں ہیں تو 2 چمچ چنے کی دال بھگو دیں. صبح کے سحری سے پہلے اسی چنے کی دال کو آپ 1 کپ پانی میں ابال دیں. اس پانی کو آپ ٹھنڈا کرنے کے بعد پی لیں, اور چنے کی جو دال ابلی ہوئی ہے اس کے اوپر اجوائن اور کالا نمک چھڑک کر وہ کھا لیں. اچھا. یہ سحری کے وقت بتا رہا ہوں. ایک تو سارا دن کی بھی انرجی بحال رہے گی, اور اب یہ 4 سے 5 دن یہ لگاتار کریں گے تو آپ کی وہ قوت بھی بحال ہو جائے گی جو وظیفہ ادا کرنے کے لیے چاہیے, درکار ہوتی ہے, اور بعد میں کسی قسم کی بھی کمزوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی, جنہوں نے آپ کے سوال کا میرے خیال شافی جواب دیا ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو تھوڑا بہت فیل ہو رہا ہے تو آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو یقیناً آپ نارمل لائف جو ہے وہ جس طرح آپ پہلے گزارتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح گزار سکیں گے. لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ کسی جو ہے وہ مستند طبی معالج کے پاس جائیں اور جا کر اپنا علاج کرائیں, پھر آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا, اور اپنے رمضان کو اللہ کی عبادت میں گزاریے گا. اللہ نگہبان.